आज व्यू 360 में K2 पर पाकिस्तानी पोर्टर की हलाकत, कोपैमाओं की बेहिसी या मुनासिब कवानीन और जवाबित का ना होना, जिम्मेदार कौन, जानेंगे आज के शो में। मेन चीज़ जो गाइड्स और पोर्टर्स या शरपास होते हैं उनका ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग ही मोस्टली उनको चढ़ाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता माह हादसे का शिकार होने वाले 27 साला पोर्टर मोहम्मद हसन K2 पर कोपैमाओं की मदद के काम से मुंसलिक एक टीम का हिस्सा थे। जुलाई में होने वाले इस हादसे में उनकी हलाकत पर तहकीकात के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी की तरफ से तहकीकात जारी हैं। ये तहकीकात उन हालात की जांच के लिए हो रही हैं जिनमें यह हादसा पेश आया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ आने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद हसन के पास मुनासिब साजो सामान नहीं था और इसके अलावा वो K2 की इस बुलंदी पर काम करने के लिए काफ़ी तजुर्बा भी नहीं रखते थे। दूसरी तरफ चंद मगरबी कोपैमाओं की तरफ से उन दर्जनों साथी कोपैमाओं पर तनकीद भी की गई है जो K2 की चोटी को सर करने के अपने सफ़र में ज़ख्मी मोहम्मद हसन को देखकर भी उनकी मदद के लिए नहीं रुके। मोहम्मद हसन की मौत ने K2 और माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद चोटियों पर कोपैमाई से मुताल्लिक़ कई सवालात को जन्म दिया है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने की कोशिश में अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके। K2 को दुनिया के ख़तरनाक तरीन पहाड़ों में से एक समझा जाता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आदाद शुमार के मुताबिक K2 को सर करने की कोशिश करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा मौत का शिकार हो जाता है। कोहमालिया में मौजूद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए गुज़िश्ता साल दुनिया भर से 1400 कोपैमा पाकिस्तान आए। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं, जिनमें 8611 मीटर बुलंद K2 भी शामिल है। K2 को सर करना माहिरीन के ख्याल में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में आज तक 300 से ज़्यादा कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके, जो कि इसे सर करने की कोशिश करने वालों का तकरीबन 1% है। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत के बाद जो एक बहस जारी है कि दर्जनों कोपैमाओं का हसन की बरवक्त जान बचाने की कोशिश ना करना कितना इंसानियत सोच है, लेकिन मुहिमजोई के दौरान पहाड़ों की इस बुलंदी पर इस तरह के इक़दाम कितने मुमकिन हैं, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा से बात की थी। निदा, साजिद का क्या मौक़िफ़ है, कैसे हालात होते हैं K2 पर जहाँ ये हादसा हुआ, और क्या कोपैमाओं की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है? थैंक यू। आपसे साजिद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो माउंटेन है जिस जगह ये वाक़या पेश आया और वहाँ से किसी को नीचे लाना वो भी एक मुश्किल चीज़ है। उन्होंने जिस बात की सबसे ज़्यादा मजम्मत की है वो ये है कि जब वो फिक्सिंग हो जाती है पहाड़ों पर, उन्होंने कहा उसके बाद ट्रैकिंग जो है वो खासी आसान हो जाती है स्पाइनबर्ड के लिए। तो किसी दम तोड़ के शख्स के ऊपर से उसको फलांग कर जाना, उन्होंने कहा ये इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम उनका कहना कि किसी को या इस शामिल ना होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। इस बंदे को उधर देख के उसकी बॉडी के ऊपर से जम करके समेट करना एक मॉरली और इंसानी ज़ुमरे में काफ़ी आई थिंक इस टोटली डिसरिस्पेक्टिंग हिज बॉडी है, तो ये इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी रेस्क्यू न करने के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बोतलनेक में थोड़े हर्डल्स भी हैं, क्योंकि वो स्टीफ है। और इस साल जब मैं था कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसकी। जब नाइट टाइम को मैं, क्योंकि मेरी टीम से तो हम सारा कुछ वो थे जो एवलांचेस आ रहे थे, कुछ माउंटेन गाइड्स, एक USA का एक टॉप क्लास का माउंटेन गाइड्स था, उसने अपने क्लाइंट को गिव अप करके वो वापस आ गए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा 2-3 एवलांच आ गए इसलिए हमने गिव अप किया। तो उसमें बाकी दूसरे इश्यूज़ में उनकी टीम की जिम्मेदारी थी, लेकिन उधर से लाना भी इतना ईजी नहीं है बंदे को, अगर वो चलने की उस कंडीशन में ना हो, क्योंकि उसको ड्रैग करके नीचे लाना और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें दूसरा ये उस क्रिस्टिन पे उसका कैमरामैन ने उसकी मदद की जो पाकिस्तानी पोर्टर की। तो क्रिस्टिन ने वो अपने रिकॉर्ड पे थी, अपनी टीम के साथ ऊपर जा रही थी, वो ट्रेल ब्रेक कर रहे थे, रस्सी रोप फिक्सिंग कर रहे थे, तो उनका अपना ही काम था दूसरा, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। उस बेचारे की जो हसन की जो कंडीशन थी उस वीडियोस में ही नज़र आता, वो लेटा हुआ है उधर, तो उसको उधर बोतलनेक से इतना ट्रैफिक है उस दिन, तो उसको नीचे लाते
تو ظاہری بات ہے وہ ایشوز ہونے ٹریفک جام اور لوگ بھی اسٹرک ہو سکتے تھے، کیونکہ تھوڑا اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اتنی ہموار نہیں ہے کہ کسی باڈی کو ایزیلی وہ کیا جائے۔ ندا، جو ریسکیو کی سہولیات ہیں K2 پہ، کوئی ایسی سہولیات فرسٹ آف آل تو موجود ہیں، اور اگر ہیں تو ان سے کتنا مطمئن تھے ساجد؟ بیکاز ان کے فادر بھی اسی طرح کی ایک سچویشن فیس کر چکے ہیں اور وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکی ان کی باڈی۔ اسی پہاڑ پر اپنے والد کو بھی کھویا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا کمپیریزن نیپال سے کیا ہے کہ یہ جو وہ ممالک ہے جہاں پر 8000 موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیپال میں جو ریسکیو ہے بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کمرشل ہیلی کاپٹر سروس جو کہ نسبتاً سستی بھی ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کو اڑانے والے ماؤنٹینئرز کلائمبرز ہی ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں کی کنڈیشنز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کئی ایگزامپلز ایسے دیے کہ جہاں کلائمبرز کو 15 سے 20 منٹ کے دوران بچا لیا گیا۔ نیپال میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ہیلی جو سروس ہے، پرائیویٹ ہیلیز ہے، اور کافی ایکٹیو ہے، ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب مناسلو میں تھا میں لاسٹ ایئر، ادھر کوئی حملہ چاہ گیا، کافی لوگ انجر ہو گئے، کچھ کو لانگ لائن کیا کیمٹری کوئی 7000 میٹر سے، کچھ کو ادھر سے لفٹ کیا ود ان منٹس، یا وہ 20-30 منٹ میں سارا وہ کچھ وہ کیا انہوں نے۔ اف ہیلی ول بی مور ایزیلی اویلیبل اور تھوڑا چیپ ہو پاکستان میں، اسپیشلی ان ایڈونچر ٹائم یا آل سیزن میں، تو وہ نہیں چاہے پورے سال کے لیے، جو جون جولائی کا ٹائم ہوتا ہے موسٹلی کلائمبرس آتے ہیں، تو اس ٹائم میں کوئی پروفیشنل اس میں لانگ لائن سسٹم جو ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں، ان کو کوئی ماؤنٹین ایکسپیرینس ان کو ہو، تو آئی تھنک اس دی موسٹ نیسری ہیلی، کیونکہ ایکسس کیونکہ کوئکلی وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ باقی جو ریسکیو ٹیمز اور دوسرے وہ ہیں، کیونکہ وہ بھی ٹائم لیتا ہے۔ ندا، بہت شکریہ، آپ نے ساجد سے جو بات کی وہ آپ ہم سے شیئر کر رہی تھیں، اور اس حوالے سے کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ان نون ہیں، بہت سی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل بھی نہیں ہیں، تو اور بھی انفارمیشن اس پہ اگر ہمیں کوئی ملتی ہے جو آپ تک پہنچے گی تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد حسن کی موت کے دن ایک بڑی تعداد میں کوپیماؤں نے K2 سر کی۔ ناروے کی ایک خاتون کوپیما کرسٹین ہریلا نے ریکارڈ بھی بنایا، لیکن کرسٹین پر چند دیگر کوپیماؤں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی کہ انہوں نے حسن کے قریب ترین ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی۔ کرسٹین اپنے دفاع میں کہہ چکی ہیں کہ ان کی ٹیم نے حسن کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انتہائی بلندی پر کوپیمائی سے جڑے خطرات اور اخلاقیات کے حوالے سے سباشا خان نے ایک آسٹرین کوپیما ولہم سٹینڈل سے بات کی۔ حسن کے حادثے والے دن ولہم بھی K2 سر کرنے کے ارادے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کی ٹیم نے کچھ بلندی کے بعد اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور حادثے کے مقام سے کچھ پہلے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات K2 کے بیس کیمپ پر موجود افراد، دیگر کوپیماؤں اور ان کی تصاویر اور ویڈیو سے اخذ کی ہیں۔ ولہم مرحوم محمد حسن کی طرف جو رویہ تھا دوسرے کوپیماؤں کا، اس پر سخت تنقید کر چکے ہیں۔ کرسٹن کا بیان جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد حسن کو کھینچنے کی کوشش کی اور وہ 2.5 گھنٹے تک انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر آگے چلے گئے۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس ٹائم لائن میں یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے اوپر کھینچا، وہ 1 گھنٹے تک وہاں لٹکا رہا، پھر انہوں نے اسے اوپر کھینچا، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ وہ بہت تنگ جگہ ہے، صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، لہٰذا وہاں رکنا اور 2.5 گھنٹے تک وہاں رہنا واقعی مشکل ہے، لیکن میں اس بیان پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ Just think it's not possible to stay there for 2.5 hours. You have said in one of your interviews, آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر وہ کسی مغربی ملک سے ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، لوگ شاید ان کی مدد کے لیے رک گئے ہوتے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ Because nobody felt responsible for him. کیونکہ کسی نے بھی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ مغربی کوپیماؤں کی مہم کے گروپ میں کلائنٹ کی موت کی صورت میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ریسکیو مشن شروع کرنے میں ان کا بہت زیادہ مفاد ہوتا ہے اور وہ ہر ممکن انہیں زندہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پاکستانی پورٹر کے لیے کسی نے بھی، جیسے کہ اس فکس روپ ٹیم میں، اس کے لیے ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ وہ کام کرتے رہے کیونکہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا۔ Because the pressure was so high. And afterwards,
آگے خراب موسم آ رہا تھا، لہٰذا سب کو معلوم تھا کہ یہ واحد دن ہے جب آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں، اور لوگ چوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے شیرپاز اور اس مہم جوئی کے لیے بہت زیادہ رقم ادا کی تھی، تو ان لوگوں کو اوپر لے جانا اہم تھا جو چوٹی پر پہنچنے کے لیے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کی انسٹاگرام، میڈیا وغیرہ پر بہت زیادہ تشہیر کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے ان پر بہت دباؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں فکس روپ ٹیم نے واپس مڑ کر ریسکیو مشن شروع نہیں کیا۔ حقیقت میں اسی طرح وہ اس کی جان بچا سکتے تھے۔ The fixed rope team didn't turn around and started a rescue mission. That's actually the way you could have saved his life. Overall, are there any code of conduct؟ مجموعی طور پر کیا کوئی ضابطۂ اخلاق یا اصول یا اخلاقی اقدار ہیں جن کی پابندی کوہ پیماؤں کو کرنی ہوتی ہے؟ No, there aren't. نہیں ہیں۔ کوہ پیمائی کے لیے کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس رقم کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ انہیں اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کی نگرانی نہیں ہے۔ آپ یہاں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے؟ I would like to see change. میں یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ پر صرف زیادہ سخت جان کو پیما ہی جائیں، اور یہ بھی کہ سامان لے جانے والوں کے ساتھ سلوک میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے ہم نے اپنے پورٹرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن ہر مہم جو ٹیم میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں کوہ پیمائی اور پہاڑ پر مہم جوئی کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بہتر ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اب اسکردو میں کوہ پیمائی کا اسکول بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بلند چوٹیوں پر سامان ڈھونے والے پورٹرز کو تعلیم دے سکیں۔ محمد حسن پیسے کمانے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے بچانے کے لیے K2 پر گئے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں خاندان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں کی تعلیم میں مدد کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی اہم ہے کہ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ I think it's really important to don't let them down alone. Great, well, thank you so much for your time today. Okay, thank you. اور ولہم اس وقت جو ہے وہ محمد حسن کے خاندان کی امداد کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی رقم اب تقریباً 1,42,000 یوروز تک پہنچ چکی۔ اس پورے معاملے پر ایک اور ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اس مہم جوئی کے لیے کوئی قواعد و ضوابط موجود ہیں اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری قرار حیدری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اس مہم جوئی کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوہ پیمائی کے کیا قواعد و ضوابط ہیں کوئی؟ اس میں قواعد و ضوابط پر باتیں اس میں ایک مخصوص فٹنس اور ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو کٹ ہے وہ بھی ایک پراپر ہونی چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ K2 ننگا پربت، گشبرم، G1 G2 اور براڈ پیک جو ہے وہ ایک مشکل ترین قراقرم میں واقع پہاڑ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 8,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں، اور پاکستان میں 8,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں، جس میں K2 جو ہے بہت مشکل جس کی کلائمبنگ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا، اس پہ ہم سب ایک صدمے میں ہیں، اور ہمیں بالکل ان کی فیملی سے، اور خاص طور پہ وہ جو صورتحال اس وقت وہاں بنی، اس سے ایک افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس ایک چیز، جو لوگ آتے ہیں کوہ پیمائی کے لیے، کیا ان کی تیاری اور ساز و سامان اور ٹیموں کی فٹنس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے؟ کوئی کم سے کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے ہوتے ہیں، ان کی ٹیمز کو پورا کرنے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم جو وہ 7,000 اس نے کلائم کی ہوتی ہے، ان کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ 8,000 پر جاتے ہیں، اور اس میں سوال جواب تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ جس نے جانا ہے اس کو اپنی جان پہلے عزیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور موسٹلی پاکستان میں بھی ایون کہ جو فارمرز آتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو 8,000 میٹر بلند چوٹی کو اگر کسی نے سر کرنا ہے تو ایک مشکل ترین ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس میں عام آدمی کلائم کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب ہم نے اس سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اب نیکسٹ ہم انہی کو الاؤ کریں گے جن کے ریکارڈ میں یا پریویس انہوں نے
7000 मीटर पीक सर की होगी तो उसी को लाओ, वही को। तो करार एक चीज़ लास्ट पे अगर हम माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करते हैं, बिकॉज वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले में है, कि आप समझते हैं कि नेपाल इसे बेहतर अंदाज में मैनेज कर रहा है? कुछ देर पहले साजिद सतपारा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो हेली सर्विसेज अवेलेबल हैं वो बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ अमवात की शरह जो है वो भी कम है, और शायद वो इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि फैसिलिटीज़ बेहतर हैं वहाँ पे। और ने सर की ये चोटी, और तंजीम नार्गे शर्पा ने उन्हें सर की, उसके बाद से एक सिलसिला क्लाइंबिंग का वहाँ पर शुरू हो गया। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब भी क्लाइंबिंग होती है तो लोगों का एक बड़ा ख्वाहिश होती है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे चढ़ा जाए। तो उसके हवाले से फिर उसके बाद एक मुसलसल जो मुकामी शर्पा हैं उनका एक ट्रेनिंग का सिलसिला जारी हो गया। और आज देख लें कि आप 70 साल से ज़्यादा का अरसा है और वहाँ पर क्लाइंबिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी एक मुसलसल चल रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो वसाइल हैं उसके मुताबिक, जिसमें हमें कुछ बैरूनी कोपैमाओं की मदद भी शामिल थी, हमने कोशिश की। 9/11 के बाद थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन इस साल हम मशकूर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के, जिनके ताउन से हमने लोकल जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हैं उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसके हौसला अफजा नताइज आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करार, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है, और जो कोपैमा पाकिस्तान में आ रहे हैं वो क्या सूरत हाल फेस कर रहे हैं, उस पर आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले एक और पाकिस्तानी कोपैमा डॉक्टर आसिफ महमूद भट्टी ने भी हाल ही में नागा पर्वत सर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में स्नो ब्लाइंडनेस और फ्रॉस्ट बाइट जैसे मसाइल का शिकार हो गए। अपनी मुहिम जोई और तजुर्बात के बारे में आसिफ महमूद क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने जानने की कोशिश की। वाबस्ता हैं, लेकिन अपनी पेशेवराना मसरूफियात के साथ साथ वो कोपैमाई के भी दिलदादा हैं। 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। गुज़िश्ता माह इसे सर करने की कोशिश में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैंप 4 से थोड़ा पहले रात को टेम्परेचर जो था वो -15 और 20 के दरमियान था, और इस दौरान स्नो ब्लिजर्ड भी चली, एक बर्फ़ का एक तूफ़ान था, जिसकी वजह से मुझे जो है ना विजन क्लियर नहीं था। फिर अचानक से मौसम क्लियर हुआ और चांद की सोलविंग की वजह से बहुत ब्राइट चांद का इम्पैक्ट पड़ा, और अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से मेरी आंखें जो है ना उसमें विजन क्लियर नहीं था, और इतना ब्लर हो गया था कि मुझे रेड और येलो में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया था। इस मुश्किल सफर के बाद बिलाखिर डॉक्टर आसिफ वापस अपने घर आ चुके हैं। अपने नाखुशगवार तजुर्बे के बारे में वो अपने बच्चों को भी बताते हैं। फ्रॉस्ट बाइट में यह है कि आपके नर्व सेल्स हैं ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, और आपके ब्रेन जो है ना वो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा होता, आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम और आपके जो कैपिलरीज हैं ये डेड हो जाती हैं, और अल्टीमेटली उसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि वो एक वक्त के बाद वो डेड पार्ट जो है ना आपको कट करके तो उसको फिर रिपेयर करना होता है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में कोपैमाई के रुझान में इजाफा देखा गया है, और ज़्यादातर नौजवान इस मुहिम जोई में दिलचस्पी ले रहे हैं। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक कोपैमाई के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बेहद ज़रूरी है। इन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ट्रेनिंग है। रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बगैर इस फील्ड में आना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। इन तमाम खतरात का एहसास उनके ख़ानदान को भी है, मगर डॉक्टर आसिफ ने पहाड़ों से मोहब्बत के दरमियान अपने प्यारों को कभी नहीं आने दिया। मेरी बेगम तो अक्सर अपनी फैमिली में बताती है कि मेरे साथ तो इसने दूसरी शादी की है, पहली शादी इसने ऑलरेडी पहाड़ों के साथ की हुई थी। तो मैं तो हनीमून पर भी गया था, तो नागा पर्वत के बेस कैंप तक अपने बेगम के साथ गया था। डॉक्टर आसिफ भट्टी के मुताबिक उन्हें पहाड़ों से जुनून की हद तक लगाव है। रवां साल की नाकामी के बावजूद उनकी ख्वाहिश है कि वो अगले साल भरपूर तैयारी के साथ एक बार फिर नागा पर्वत को सर करने की कोशिश करें। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से पाकिस्तानी कोपैमा नायला कियानी ने गुज़िश्ता माह ब्रॉड पीक सर करके 8 चोटियां सर करने का रिकॉर्ड बना लिया है।
ان میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ایورسٹ اور K2 بھی شامل ہیں جو انہوں نے سر کی ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ نائلہ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اور وہ کیوں اتنی تیزی سے دنیا کی تمام بلند چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہیں، نظرالاسلام نے ان سے بات کی۔ گزشتہ ماہ 8051 میٹر بلند براڈ پیک چوٹی سر کرنے کے بعد نائلہ کیانی پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے زائد بلند تمام چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی کوہ پیما بن گئی ہیں۔ نائلہ کیانی کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ان کے مطابق وہ کوہ پیمائی کی جانب اتفاقیہ راغب ہوئیں۔ مجھے پہلے پہاڑ دور سے اچھے لگتے تھے، مجھے پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب میں نے پہلی دفعہ K2 کو دیکھا تھا، وہاں پہ کلائمر سے ملی تھی، تو مجھے میں کمپیٹیٹیو ہوں اور باکسنگ میں کمپیٹ کرتی تھی، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بس ٹرائی کروں کہ کیا کیا مشکلات ان لوگوں کو آتی ہیں۔ سننے سے زیادہ مجھے شوق تھا ایکسپیرینس کرنے کا، تو ایکسپیرینس کرتے کرتے میں ٹاپ تک پہنچی۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری تیسری، اللہ تعالیٰ نے بس مجھے کامیابی ایک کے بعد دوسری دی۔ 2 سال قبل اپنا کیریئر شروع کرنے والی نائلہ کیانی دنیا کی کل 14 8000 میٹر بلند چوٹیوں میں سے 8 سر کر چکی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اگلے سال تک باقی ماندہ 6 چوٹیاں سر کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں۔ میرا جو مین ریزن ہے اتنی زیادہ پیکس اتنی جلدی کرنے کا، فیملی ہے، کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، رسکی ہے، اور جب بھی فیملی سے دور جاتی ہوں یہ ایکسپیڈیشنز پہ، فیملی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہیں جائے، تو اگر میں وہ سارا جو مشکل ٹائم ہے نا، وہ میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے یہ سب کچھ ہو جائے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں نئے آنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، مگر نائلہ کیانی کو کوہ پیماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث پہاڑوں پر کوڑے اور کچرے میں اضافے پر بھی تشویش ہے۔ ایک جو ایشو یہ ہم نے دیکھا ہے، جو کچرا ماؤنٹینئرز اور اسٹاف پورٹرز پھینک جاتے ہیں، اور میں نے پچھلے سال K2 بہت بدنام ہوا تھا کہ K2 پہ ہے، لیکن میں اس سال ایوریسٹ گئی تھی، تو ایوریسٹ کا کیمپ 4 انتہائی گندا ہے، اور اس میں ایکسپیڈیشن کمپنیز، ایون کلائمرز کافی چیزیں اپنے ساتھ بہت زیادہ، مطلب اگر آپ 8000 K2 ایوریسٹ کا کیمپ 4 8000 میٹر سے بھی اوپر ہے، ادھر مطلب بڑے ڈیوڈرنٹ کے یا ٹوتھ پیسٹ کے، وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس کلائمرز ہیں جو کہ اتنی بڑی چیزیں یا تو خود لے کے جاتے ہیں یا اپنے شرپا سپورٹر سے اٹھواتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نیچر کو اگر گندا کریں گے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہمیں فیل ہوں گے، اور اس کا جو ایک افیکٹ میں نے جو دیکھا تھا کلیئرلی ویزیبل، پچھلے میں 3-4 سال سے میں بلتورو میں جا رہی ہوں، بلتورو جہاں پہ K2 کراکرم کی ساری چوٹیاں ہیں، وہاں پہ جو گلیشیئر تھا وہ پورا آئس سے بھرا ہوا تھا، آئس کی بڑی وہاں پہ تودے تھے، اور اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ آدھے سے زیادہ میلٹ ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے نائلہ کیانی کو اعلیٰ کارکردگی پر ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نائلہ کے مطابق وہ خوش ہیں کہ اب مزید نوجوان لڑکیاں کوہ پیمائی کی جانب راغب ہو رہی ہیں اور اکثر ان سے ٹپس لینے کے لیے رابطہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کوہ پیمائی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک کھیل بھی ہے، اس لیے مناسب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹورزم کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے بھی بہت سی ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ پلان ہوتی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ 5 بڑی چوٹیاں 14 میں سے جو 8000 جن کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمیں اس طرف رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویزاز کے حوالے سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایز آف ہوئی ہیں، جو کہ بہت سے ماؤنٹینئرز کو پاکستان لے کے آ رہی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم اسکردو اور اس علاقے کی بات کرتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔